الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور جیسے ہی اس مہینے کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں جو ایونچولی ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کی سب سے بڑی نسبت حج بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسری بڑی نسبت عید الاضحیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس مہینے کو ایک تیسری نسبت بھی حاصل ہے، اور جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام نہ تو کسی ہستی کے جنم دن منانے کا مذہب ہے، اور نہ ہی کسی کی برسی سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، لیکن اصل میں جن مقدس شخصیات سے ہمیں محبت ہو ان سے منسوب کسی دن پر ان کو یاد کرنا، ان کی سیرت کو دہرانا، تاکہ اس سے ہمیں کچھ سبق مل سکے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں ڈھال سکیں، یہ اصل میں دین کا مزاج ہے۔ تو ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے کہ 18 ذی الحج یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ ذی الحج گزرے گا اور ذی الحج کے فوراً بعد محرم آ جائے گا۔
یہ 3 شہادتیں ہیں اسلامی تاریخ کی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں، جو ایک سیکوینس میں آپ کو نظر آتی ہیں، 10 دن یا 12 دن کے فرق سے۔ 18 ذی الحج یوم شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 1 محرم یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور پھر 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ اسلامی تاریخ کی 3 بڑی شہادتیں اور تینوں بڑی مظلومانہ شہادتیں، اور تینوں شخصیات بہت مقدس اور عظیم شخصیات ہیں۔ لیکن بہرحال ایک معاملہ اسلامی تاریخ میں یوں ہوا کہ شاید کسی ایک واقعے کو اتنا پرامننٹ کر دیا گیا کہ اس کے سامنے باقی دونوں واقعات کچھ تھوڑے سے دھندلے ہو کر رہ گئے۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 18 ذی الحج جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے، بالکل شروع میں ایمان لانے والے ہیں، اور چونکہ یہ بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے چچا کے پاس پورا کاروبار تھا، تو جب اسے معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ ایک کھجور کی چٹائی لیتا تھا، اس کھجور کی چٹائی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹ دیتا تھا، پھر ایک جانب سے اسے بند کر دیتا تھا اور دوسری جانب سے اس میں دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس بند ہونے لگتا تھا، اس کے باوجود بھی کلمہ طیبہ کی جو صدائیں ہیں وہ اس چٹائی سے بلند ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین میں شامل بھی ہیں، اور ان 4 خلفائے راشدین میں یہ واحد آدمی ہیں جنہیں 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے ایک ہجرت کی ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ 4 خلفائے راشدین میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یعنی مکہ سے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی ہے اور پھر مکہ سے مدینہ کی جانب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب دیا جاتا ہے عام طور پر، جو ہم ان کے نام کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، ذو النورین، 2 نوروں والا، اور اس کی ایک عام اور سادہ وجہ یہ سمجھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ یہ اس دھرتی پر پیدا ہونے والے واحد آدمی ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا۔ تو یہ دوہرے داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی نا اور وہ باری باری انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے ان 100 کی 100 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کس قدر محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص سے، اور کس قدر اعتماد تھا۔
کہ اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی اور میں ان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس اعتبار سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذو النورین کا لقب پانے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، اور سب سے معروف اور مشہور وجہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ ایک وجہ اور میں نے آپ کو عرض کر دی، اللہ نے ان کو 2 نور عطا فرمائے تھے ہجرتوں کے، تو 2 ہجرتیں بھی انہوں نے کی ہیں، 2 نور اور اللہ نے انہیں خاص طور پہ عطا فرمائے۔ اور آپ جمعے کے خطبات میں، عربی خطبے کے اندر اکثر اوقات یہ الفاظ سنتے بھی ہیں، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل الحیاء والایمان، حیا میں بھی کامل اور ایمان میں بھی کامل۔ کس درجے کی حیا تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں صرف اکا دکا مثالیں دیتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کر گیا، اس کے بعد پوری زندگی میں نے اس ہاتھ سے کبھی کسی نجاست کو نہیں چھوا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس موجود ہے۔ اور کیا حیا کی خوبصورت مثال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی میں اپنے غسل خانے کی 4 دیواری کے اندر بے لباس ہو کر میں نے غسل نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی، 4 دیواری ہے، وہ تو بند ہے، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ اس میں بھی لباس کے ساتھ غسل کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندوں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کی نظریں تو وہاں نہیں ہیں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اور وہ مشہور روایت ہے، میں بہت دفعہ اس ممبر پہ بھی بیان کر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے، اور دستک ہوئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ لیٹے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑا ہے نا، یہ ان کے اپنی پنڈلی سے اوپر ہے۔ مرد کا سطر تو ناف سے گھٹنوں تک ہے، پنڈلی تو سطر میں نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو ہے نا وہ پنڈلی سے اوپر۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ریلیکسڈ انداز میں لیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، اسی طرح اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ پھر دستک ہوئی اور دروازے سے آواز آئی، میں عثمان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈلی کے کپڑے کو درست کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب یہ سب حضرات اٹھ کے چلے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ فوراً اٹھے، آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے حیا کا نور بھی عطا فرمایا، اللہ نے ایمان کا نور بھی عطا فرمایا۔ پھر 2 نور اور ہیں جو ذو النورین کی تشریح میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کا نور بھی عطا فرمایا، شہادت کا نور بھی عطا فرمایا۔ کتنے بڑے سخی تھے، یعنی ایک جملے میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو
میری سمجھ کے مطابق دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مشین ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر ایسا نہیں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجر کو کیلکولیٹ کر سکے، نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور بیمار ہونے لگے، بیمار ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا مقام تبدیل کیا ہے اور یہاں کا پانی تمہیں راس نہیں آیا، تم میٹھا پانی استعمال کیا کرو تو تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روما، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت ہے اور وہ ہمیں پانی قیمتاً دیتا ہے۔ ہم تو لٹے پٹے آئے ہیں مکہ سے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم پانی خرید کے پی سکیں، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے، اسے کہا جتنے کا کہتے ہو کنواں بیچ دو، میں پیسے ادا کرتا ہوں، بارگین نہیں کرنا۔ آپ نے کپڑے لینے بارگیننگ کریں، آپ نے جوتے لینے بارگیننگ کریں۔ یہ بحث مباحثہ اللہ کے دین کے بارے میں بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے والی شے پہ بھی بارگیننگ کرتے ہیں۔ وہاں تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ کہا بارگین نہیں کروں گا، جتنے پیسے مانگتا ہے اتنے پیسے ادا کر کے کنواں خریدتا ہوں۔ وہ تیز آدمی تھا، یہودی ویسے ہی بڑے چالاک ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ انڈا دینے والی مرغی تو میں ذبح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ایسا کرو آدھا کنواں بیچتا ہوں، ایک دن کنواں تم رکھو، ایک دن کنواں میں رکھتا ہوں۔ بعد میں بہرحال جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی تھی تو وہ پانی لوگ مفت میں بھر کے لے جاتے تھے، یہودی کی باری میں کوئی آتا ہی نہیں تھا قیمتاً پانی لینے کے لیے، تو اس نے پھر بعد میں وہ باقی آدھا کنواں بھی فروخت کر دیا۔ بہرحال اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے آدھے کنویں کا سودا کیا، آدھا کنواں بیچ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے جتنے پیسے مانگے میں نے اتنے تمہیں ادا کیا، اب تم مجھے صرف ایک پیالہ پانی آج کا دن اس میں سے دے دو، میری باری تو کل ہوگی، ایک پیالہ پانی۔ کہ جی لے لیں، آپ نے خود پینا ہوگا۔ کہ نہیں خود نہیں پینا، آپ نے گھر لے کے جانا ہوگا۔ کہ نہیں گھر بھی نہیں لے کے جانا، تجھے نہیں معلوم میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ اس نے کنویں میں سے پانی نکالا، ایک پیالے میں بھرا دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پیالے سے پانی خود نہیں پیا، لے کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں گئے، سیدھے وہ پیالہ لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کنواں خرید لیا، منہ مانگی قیمت پہ خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، جتنا چاہیں اس میں سے پانی استعمال کریں۔ ایک پیالہ میں لے کر آئے ہوں پانی کو بھر کے، اور یہ پیالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا لاؤ پیالہ دو۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پانی کا بھر کے لایا ہوں اور اس نیت سے بھر کے لایا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ پیالہ لے کر آگے بڑھے، وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا، پی کر پھر دعا دی، پھر پوچھا عثمان آپ نے خود پانی پیا؟ کہا جی نہیں پیا۔ گھر لے کر گئے؟ نہیں لے کر گیا۔ آپ کیا کریں گے؟ کہا میری جو سیرابی ہے نا اس کا ذریعہ کچھ اور ہے۔ اس پیالے کو پکڑا اور اس کے کناروں کو جگہ جگہ سے چومنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بس وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں میرے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، وہاں اگر میرے ہونٹ لگ جائیں تو عثمان ساری زندگی کے لیے سیراب ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، قیامت کا منظر ہوگا، حوض کوثر ہوگا، پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر حوض کوثر کے ارد گرد رکھے ہوں گے، میں حوض کوثر پر اللہ کا رسول خود موجود ہوں گا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بائیں جانب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، میری امت کی 2 لائنیں بنی ہوئی ہوں گی، کچھ دائیں سے آ رہے ہوں گے، میں پیالہ بھر کے ابو بکر کو دوں گا، آپ انہیں پلائیں، اور کچھ بائیں سے آ رہے ہوں گے، میں پیالہ بھر کے عمر کو دوں گا، انہیں پلائیں۔ پوری امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام عثمان ابن عفان ہے، یہ جب آئے گا نا میں ابو بکر و عمر سے کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے خود مجھے پلایا تھا، اسے خود میں پلاؤں گا۔ اس درجے کا عظیم انسان، سخاوت کا جذبہ ایسا کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ پاس موجود تھا سب خرچ کیا، بلا جھجک خرچ کیا، بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا۔ قحط کا معاملہ، تجارتی قافلہ آ گیا، 1000 اونٹوں پہ سامان لدا ہوا ہے، اور تاجر آ کر کہہ رہے ہیں جناب بتائیں، قحط ہے، انفلیشن اپنے عروج پہ ہے، جو ریٹ آپ کہیں گے ہم آپ کو پے کرنے کو تیار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم کیا دو گے؟ 1 کا 1.5 دے دو گے، 1 کا 2 دے دو گے، دگنا ریٹ دے دو گے، اس سے زیادہ کیا دو گے؟ فرمایا مجھے 1 کا 700 ملتا ہے، اور دینے والا رب العالمین ہے، لہٰذا 1000 اونٹوں پہ مشتمل تجارتی قافلہ سامان سے لدا ہوا سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ سخاوت کا نور، اور دوسرا جو اللہ نے عطا فرمایا وہ شہادت کا نور ہے۔ یہ 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، ساتھ تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں ساتھ ہیں۔ پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پتہ نہیں عظمت کے احساس سے یا پتہ نہیں خوشی سے وہ پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، رک جا، رک جا، علیک نبی، تجھ پر ایک نبی ہے، وصدیق، اور تجھ پر ایک صدیق بھی اس وقت موجود ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، وشہیدان، اور 2 شہید بھی اس وقت تجھ پہ موجود ہیں، یعنی 2 شہیدوں سے مراد کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا شہادت ہوگی، اور اس درجے کی شہادت تھی، اتنی مظلومانہ شہادت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ ہوا بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑا ظلم تھا، لیکن کم ظلم سیدنا عثمان کے ساتھ بھی نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں تو دریائے فرات کا پانی بند ہوا، اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر 40 دن بدبختوں نے اس کنویں کا پانی بند کیا جو کنواں اپنی جیب سے خرید کر حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ کھانا بند، پانی بند، محاصرہ گھر کا کر لیا گیا، صحابہ سب چلے گئے حج کے لیے، اور یہاں پیچھے سے ان بغاوت کرنے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تکلیفیں دی۔ اس کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں محاذ آرائی کا دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے خط لکھا، کہا میں فوج بھیجتا ہوں، ان کی ایسی کی تیسی، کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا، میں اللہ کے نبی کی سرزمین کی مٹی کو جو ہے نا وہ خون آلود نہیں کروں گا۔ لوگوں نے مشورہ دیا اب ریزائن کر دیں، استعفیٰ دے دیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کا لباس پہنائے گا، کچھ لوگ تجھ سے اس لباس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، موت قبول کر لینا، اس لباس کو اتار کے نہ دینا۔ اس درجے کی مظلومانہ شہادت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت و کردار کو سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا کر دے، ان کے ایمان کے جذبے کو اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔